ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیجیٹل کا یوٹیوب کا پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی، جو کہ پنڈی سے تعلق رکھتی ہے، سیاسی جماعت وہاں سے آغاز ہوا۔ ان کی جو لیڈرشپ ہے اور نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ میرے ساتھ آج موجود ہے اسٹوڈیو میں پاکستان کے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سمرین صاحبہ، جو کہ فوکل پرسن کراچی ہیں۔ فیضان صاحب موجود ہیں، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے، اور میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ نقوی، جو کہ صوبائی عہدیدار ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ فیضان صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں ہم، کیا سمجھے ہم کہ پنڈی سے لانچ کیا گیا ہے اور شیخ رشید صاحب کو تبدیل کرنے کے لیے، کیا ہے پارٹی کا منشور؟ تھوڑا سا بتانا تو شروع کریں۔ بالکل نہیں، ہماری جو اسٹرگل سٹارٹ ہوئی وہ 2012 میں سٹارٹ ہوئی، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں لے کے ہم چلے اور اسٹوڈنٹ کے ایشو ہم نے ڈیل کیے، اور اس کے بعد جب پارٹی ہم نے لانچ کی وہ پچھلے سال 1.5 سال ہوا ابھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہی اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ملک بھر میں مانے جاتے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں ان کی ایک اچھی اسٹرگل تھی، ایک اچھا نام تھا سوشل ویلفیئر کی فیلڈ میں، انہیں ہم نے پک کیا، اپنے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، ایک نوجوانوں کی نرسری بنائی الحمدللہ سے، جو بین ہو چکی تھی۔ اور آپ کے پاس بلاول بھٹو کے بعد اس کا بیٹا لیڈر دیکھنے کو ملے گا، حمزہ شہباز کے بعد اس کا بیٹا لیڈر دیکھنے کو ملے گا، جس طرح سے یہ خود لیڈر بنے۔ آپ کے پاس کوئی بھی لیڈرشپ نہیں تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ الحمدللہ سے ہم نے نرسری بنائی اور ہم نے وہ گرو اپ کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی میں اسے چینج کیا، اور آج پنجاب میں صرف، کیونکہ الیکشنز اس کے پہلے اناؤنس ہوئے تھے، ہمارے 129 ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس تھے، وہ بدقسمتی سے الیکشن نہیں ہوا، اور ہمارے لیے ایک طرح سے اچھا بھی ہوا ہے کہ آگے ہمیں موقع مل گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جنرل الیکشن جب بھی اناؤنس ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی محنت سے، یہ سارے نوجوان اپنے اپنے علاقوں میں ایکٹیو ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی جو 340 سیٹیں ہیں اس میں، اور جو صوبائی جتنی بھی سیٹیں ہیں اس میں سارے ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں۔ فیضان صاحب، یہ بھی تو بتائیں نا، جب کوئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اپروچ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہے، کیا لوگ کیا سمجھیں دیکھنے والے ہیں کہ یہ لیفٹ ونگ کی کوئی جماعت ہے، کوئی سینٹرل ایجنڈا رکھتی ہے، یا رائٹ ونگ کی مذہبی کوئی جماعت ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی اس نظریات کے حوالے سے، ان تین نظریات پہ کس پہ جو ہے وہ اترتی ہے؟ پاکستان نظریاتی پارٹی ایک قومی جماعت ہے جس میں تمام مکاتب فکر اور تمام قوموں کے لوگ موجود ہیں الحمدللہ سے، اور پاکستان کے تمام صوبوں میں یہ جماعت موجود ہے الحمدللہ سے۔ جی بی اور کشمیر میں بھی اس کا بہت اچھا اسٹرکچر موجود ہے، اور یہی الحمدللہ سے ہماری کامیابی۔ اور دوسری چیز، پاکستان نظریاتی پارٹی نے ڈیفرنٹ کیا کیا؟ ڈیفرنٹ یہ کیا ہے کہ آپ کے جتنے ملک کے مسائل ہیں ان کا امپلیمنٹیبل سلوشن لے کے آئی ہے۔ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا جس طرح باقی 70 سالوں سے لگاتے آ رہے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کو آپ دیکھیں تو وہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کوئی ایسا دھرنا نہیں دیا جس میں وہ لالی پاپ نہ لے کے آئے ہوں۔ فیضان صاحب دیکھیں، اچھی اچھی باتیں تو سب کرتے ہیں، کوئی بھی نا برا نہیں بولتا، سب کہتے ہیں پاکستان کی قسمت ہم بدلیں گے، ہر سیاسی پارٹی۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کون سا ایسا تیر مار لے گی جو بقیہ نہیں مار پا رہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ ہم پاکستان کے تمام مسائل پہ پہلے ورک کر کے ہیں۔ اس مثال کے طور پہ آپ کا قرضہ کیسے ختم ہوگا، اس کا امپلیمنٹیبل سلوشن لے کے ہیں۔ جرمنی میں جس ٹائم مہنگائی تھی، لوگ بریڈ جب لینے جاتے تھے وہ اپنی گاڑی کی ڈگی بھر کے لے کے جاتے تھے پیسے میں، اتنی مہنگائی تھی۔ آج وہ دنیا کو قرضے دے رہے ہیں۔ انہوں نے IMF کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، انہوں نے قوم سے ایک ہی بار قربانی مانگی ہے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے وہ دوبارہ سے غریب پہ بوجھ ڈالے، اور جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے وہ اسی طرح عیاشیاں کرتی پھری ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی اس کا یہ ماڈل لائی ہے کہ 10 کروڑ اور اس سے زائد اثاثہ جات رکھنے والے ہیں، وہ ان پہ یہ لازم کرا دیا جائے گا کہ اس کا 10% وہ ریاست کی ملکیت ہوگا، آپ کے اگلے دن قرضے ختم ہیں۔ فیضان صاحب اس کی بھی بات کریں گے۔ سمرین صاحبہ سے میں جاننا چاہوں گا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ ایک خاتون ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ عورتوں کے حقوق پہ نکلنے والی ریلیز کے خلاف بات کرتی ہے، ان کو بین لگاتی ہے، جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتا ہے۔ آپ خود ایک خاتون ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ ناانصافی ہے، یا وہ عورتوں کے حقوق صحیح طریقے سے نہیں مان گی؟ اس پہ آپ کو مسئلہ ہے، کیوں پارٹی نے بین لگایا؟ دیکھیں، عورتوں کے حقوق پہ جہاں تک ہم بات کرتے چلیں تو اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے، ہمارے نبی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے حقوق فراہم کیے۔ ہمیں بتایا گیا، قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں سکھائی گئیں، ہمیں بتایا گیا کہ جو
حقوق ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیے وہ تو قرآن مجید میں موجود ہیں. اب ایک چیز سمجھ نہیں آتی, واہیات لباس پہن کر آپ سڑکوں پہ نکل کے کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ اپنے والد صاحب سے, اپنے بھائی سے, اپنے شوہر سے, یا اپنے بیٹے سے؟ آپ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ وہ معاشرے سے آزادی مانگ رہے ہیں, جو کہ معاشرہ ان کو کھل کے آزادی نہیں دے رہا نوکری کرنے کے لیے, وہ معاشرہ ان کو آزادی نہیں دے رہا. ان کے دفاتر میں ان کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایکول رائٹس نہیں مل رہی ہے, ان کا موقف ہے. تو وہ تو اس کے اوپر کیا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. آپ ان کے سلوگنز دیکھیں, بہت سے ایسے سلوگنز ہیں, میں معذرت کے ساتھ بولنا نہیں چاہتی, میرے ساتھ بہت معتبر شخصیات بیٹھی ہیں, ان کے سلوگنز اگر آپ پڑھیں اور پریویس ان کے سلوگنس نکالیں تو وہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کو بیان کر سکوں. جس طریقے سے وہ سلوگنس اپنے لگا کر پورے منظر عام پہ اور روڈوں پہ وہ پھر رہی ہوتی ہیں, تو یہ سب تو نازیبا بین حرکتیں کیسے ہیں. لگایا ان کے اوپر, کیا اسٹریٹجی اپلائی کی, کیوں ان کے اوپر بین آپ نے لگانے کی کوشش کی؟ اور پھر 8 مارچ کو جب یہ اسلام آباد میں وومن ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور جیسا ہماری سسٹر نے یہ عرض کیا کہ وہ سلوگنز جو ایک عورت کا ایشو نہیں ہے, آج تک جب بھی معاملہ بنا, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ, ہم نکلے سب سے پہلے. ابھی بھی پورے ملک میں کیمپین ہم نے لانچ کی. یہ کہاں تھے؟ 6 سال کی 7 سال کی زینب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, میں سپریم کورٹ میں کیس لے کے گیا ہوں, میری پارٹی لے کے گئی ہے, ہمارے پینل لے کے گئے میں. یہ کہاں پہ ہیں جو سو کالڈ ہیومن رائٹس اینڈ وومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہیں؟ وہ کہاں پر ہیں؟ وہ نہیں نظر آتی. تو آپ کہہ رہے ہیں جینین ایشوز کے اوپر یہ لوگ نہیں نظر آتے, نہیں, پاکستان نظریاتی پارٹی نظر آئے گی الحمدللہ سے آئی ہے, اور ان پہ بین لگایا ہے, اور وہاں جا کے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ ایکچولی ہماری جو سسٹرز ہیں, مدرز ہیں, وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں وومن رائٹس. ٹھیک ہے, حمزہ نقوی سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ حمزہ اس ملک کے اندر سیاسی منظرنامے پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں نا تو ہوتا ہی ہے کہ ہمیں وڈیرے اور جاگیردار نظر آتے ہیں اور وہی سیاست کرتے آتے ہیں. مڈل کلاس فیملی سے تعلق کرنے والوں کو آپ اپنی سیاسی جماعت میں بھرتی تو کر رہے ہیں, اسپیس کہاں ملے گا, کیسے لیں گے اسپیس اس سیاسی منظرنامے سے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے بدقسمتی سے پاکستان میں 75 سالوں سے جو ایک سب سے بڑی, خاص طور پہ سندھ کی اگر میں بتاؤں, سندھ کا اس وقت اگر تعلیم کا ریشو میں آپ کو بیان کروں تو ایک پبلک سروے کے مطابق 70 لاکھ جو بچے سندھ میں تعلیم سے محرومی کا شکار ہیں. جب آپ لوگوں کو شعور نہیں دیں گے, جب آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے ہماری پاکستان میں جو قربانیاں دی گئی ہیں, جو 1947 میں اب میرے آبا و اجداد نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, اور ہمیں کہا جاتا ہے تم بچے ہو, تم کیوں سیاست کرو؟ بھائی کیوں, ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ پاکستان ہمارا ہے. سیاست کا حق صرف جاگیردار وڈیروں کو, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اتنے 75 سال کی تاریخ پڑھ کے؟ سر سیاست کا حق ہے, ہم پاکستان کا سر وارث ہیں. کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کا حق آپ کو؟ سر ہمارے اجداد نے پاکستان بنایا, ہمارے اجداد نے قربانیاں دی, ہماری ماؤں بہنوں نے اپنا پیٹ کٹوایا, انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ان جاگیرداروں وڈیروں نے دی ہیں. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی مقبریوں کی زمین حاصل کی تھی, جس بیس پر یہ آج حکومت کر رہے ہیں. آپ ان کی تاریخ تو پڑھیں, کس بیس پر یہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. نہیں تو ایوان میں تو ایک ایلیٹ جا رہا ہے, آپ جیسے بندے کو جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس فیملی کے لڑکے آپ جو جمع کر رہے ہیں, آپ کو اسپیس کیسے ملے گی؟ سر میں آپ کو بتا دوں کیسے ملے گی. دیکھیں عوام تنگ آ چکی ہے, آپ کو لینے دے گا جو ایلیٹ پولیٹیکل ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے. بالکل دیکھیں سر, عوام ہمارے ساتھ دے گی, ٹھیک ہے, عوام تنگ آ چکی ہے ان لوگوں سے, ان کے سارے جو چھٹے کٹے تھے عوام کے سامنے کھل چکے ہیں, کس طریقے سے ہمارے اوپر قابض ہیں. تعلیم یہاں پہ صحیح نہیں ہے, یہاں پہ صحت کا سسٹم صحیح نہیں ہے, یہاں پر لوگوں کو شعور نہیں دیا جا رہا. آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر سب سے مین چیز پاکستان میں, خاص طور پہ کراچی میں, جو کس طریقے سے کوٹا سسٹم کے اوپر جو انہوں نے گراؤنا کھیل کھیلا وہ آپ سب کے سامنے. دوسری چیز جو یہاں پہ کراچی کا حقوق نہیں دیے جا رہے, وہ کس بیس پہ نہیں دیے جا رہے؟ یہاں کی گنتی پوری نہیں ہو رہی. آپ یہ دیکھیں کہ جب ان لوگوں کو شعور مل جائے گا, ان کی عوام کو, ان کی جاگیریں مر جائیں گی. جب یہ لوگ تعلیم دے دیں گے, ان کی سیاست کو خطرہ ہو جائے گا. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اپنی سیاست میں اسپیس بنائیں گے. ہم مڈل کلاس طبقے سے, میں خود مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں ان لوگوں کا درد جانتا ہوں. میں جس تھڑے کی سیاست کر کے سیاست میں آیا ہوں, آج میری عمر 22 سال ہے, کیوں میرا حق نہیں ہے؟ بلاول کو کس بیس پر پارٹی لیڈرشپ ملی ہوئی ہے؟ کیا بلاول میں سی خاص بات ہے؟ کی خاصیت ہے نا سر, کیوں؟ یہی تو ہم نظام, اسی نظام کے خلاف تو نکلیں.
کہ موروثیت کا خاتمہ کیا جائے. اصل پاکستان کے وارث ہم ہیں, نظریہ پاکستان پر آپ ہم کے بات کرتے ہیں. اکثریت جو ہے وہ مڈل لوور مڈل کلاس طبقہ بالکل. ہے, اس کو ایوان میں جانا چاہیے. بالکل. جو ایلیٹ اور اشرافیہ ہے اس کو اب تھوڑا سا بریک لینے سے ان کو جی. کہا جائے کہ تھوڑا سا آرام کریں, آپ یہ چاہتے ہیں؟ بالکل سر ایسا ہی ہے. دیکھیں ایک مڈل کلاس طبقے کا آپ دیکھیں پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, جس طریقے سے بے روزگاری ہو رہی ہے, جس طریقے سے ہمارا تعلیم کا معیار گر رہا ہے, ایک مڈل کلاس طبقے کا مسئلہ ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا ہی حل کر سکتا ہے. یہ آپ پوائنٹ کر لیں میری بات. فیضان صاحب تھوڑا سا مائک پکڑیے گا, مجھے بتائیے گا. دیکھیں آپ لوگ کا تعلق سب کا کہاں کہاں سے, تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہو جائے نا, تاکہ اس میں پھر گفتگو میں مزہ آئے, پھر میں سوال کر سکوں. راول پنڈی سے. آپ کا سمرین؟ فیصل آباد سے. اور آپ کا؟ میرا بیسکلی تعلق کراچی سے, لیکن اب پرماننٹلی میں سوری حیدرآباد سے, اب پرماننٹلی میں کراچی سے ہوں. اچھا فیضان صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ کس نے لانچ کیا ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کو, تھوڑا سا اس کے اوپر زور دینا ہے. پنڈی شیخ رشید کو کیا آرام کرنے کا کے حوالے سے جو ہے سوچا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگوں کو لانچ کیا ہے, اور آپ کو سوچا جا رہا ہے کسی حلقے کی طرف سے کہ بھائی اب شیخ رشید صاحب کو کہا جائے کہ تھوڑا آرام کریں, جو شہیر صاحب ہیں ان کو اوپر لا کے تھوڑا سا کوئی اس طرح کا پلان ہے؟ مطلب تھوڑا سا عوام جاننا چاہ رہے ہیں, یہ میرے سوال نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک کلیئر چیز سامنے آئے. پاکستان کے نوجوانوں نے لانچ کیا پاکستان نظریاتی پارٹی کو. اچھا. اور پاکستان کے نوجوانوں کی محنت کی وجہ سے ہی پاکستان نظریاتی پارٹی انشاءاللہ اقتدار میں آئے گی اور میجورٹی کے ساتھ آئے گی. اور جہاں تک آپ کی بات ہے یہ پرانے سیاستدانوں کی, دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. کچھ جو سیاستدان ہیں وہ سیلف میڈ اپنی اسٹرگل کر کے اوپر آئے, ان کی ہم عزت بھی کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اس ایلیٹ کا حصہ بن گئے ہیں سسٹم کے ساتھ ساتھ. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے والے کوئی نوجوان نہیں تھے. جس طریقے سے ہمارے ساتھ پورے ملک میں ایک نوجوانوں کا اچھا سٹرکچر موجود ہے, وہ اپنی ایک سیٹ لے کے کبھی ایک کی گود میں کبھی دوسرے کی گود میں, تو اس طریقے سے تبدیلی نہیں آتی. دوسری چیز, جو آپ کی خاندانی ایک سیاسی نظام چلتا آ رہا ہے, پہلے باپ ہے, پھر اس کے بعد بیٹا ہے, پھر اس کے بعد وہ بھی لیڈر ہوتا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جاگیردارانہ نوابوں وڈیروں کا جو سسٹم چلتا آ رہا ہے, اب اس نظام نے پاکستان کو فائدہ اس لیے نہیں پہنچایا کیونکہ ہماری اسمبلیز کو لمیٹڈ کر دیا گیا ڈیولپمنٹ تک. ایک ایم این اے ایم پی اے 25 کروڑ 30 کروڑ لگا کر آتا ہے, اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ پہلے میں ڈیولپمنٹ کے پاس کروا کے بجٹ, پہلے میں اپنے یہ پیسے کلیئر کروں, پھر اگلے الیکشن کا بجٹ کلیئر کرے, پھر اس کے بعد جو اس نے اوپر جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر جو اسے ریٹرن چاہیے وہ کلیئر کرے. اب مجھے اس میں بتائیں کہ آپ کی جو اسمبلیز ہیں, پارلیمنٹ ہے, اس کا کیا کام ہے؟ آئین سازی کرنا, وہ کہاں پر ہے؟ یہ منشور لے کر یہ پاکستان. فیضان صاحب ایک بات بتاؤں, بدقسمتی کہیں یا اس سسٹم کے اندر نا پیسہ چلتا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اگر وہ شخص 5 کروڑ روپے لگا کر آئے گا تو یقینی طور پہ جب وہ منتخب ہو کر الیکشن لڑ کر سیٹ پر آئے گا تو وہ 5 کروڑ ریکور کرے گا. آئندہ بھی اس نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ 5 کروڑ وہ بھی نکالے گا کہیں نہ کہیں سے, اور یقینی طور پہ اس کو آئندہ بھی الیکشن لڑنا ہے تو 5 کروڑ کیا 10 کروڑ کیا 15 کروڑ اس کو بنانے, کیونکہ اس کو اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ سیٹ پہ آگے پیچھے لگانا ہے. تو یہ بات صحیح کر رہے ہیں, مگر سوال میرا یہ ہے, اور میں بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ مڈل کلاس طبقے کے پاس پیسہ آلریڈی نہیں ہے. فنڈ کون کر رہا ہے آپ کی سیاسی جماعت کو؟ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ خبروں کی زینت بھی بن رہی ہے, آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں شہید صاحب کے, آپ کے لوگوں کے. تو فنڈ کون کر رہا ہے پارٹی کو؟ کوئی تو ہوگا بیک ہینڈ پہ, کون ہے بندہ جو فنڈ کر رہا ہے؟ 25 تاریخ کو ہمارا کراچی میں جلسہ ہے. کراچی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. جلسہ ہے سوراب گوڈ سروس روڈ پہ انشاءاللہ تعالی ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کراچی کی قیادت میرے ساتھ موجود ہے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں صرف اس بار نہیں, جب بھی ہم لوگوں نے کراچی میں کوئی ایونٹ کیا, جب سے ہمارا یوتھ کا سٹرکچر ہے, یہ ہمارے سارے پرانے ساتھی ہیں, آج تک نہ 1 روپیہ دیا ہے نہ 1 روپیہ ان سے لیا. اچھا, اب بات آپ کی آگی کہ کیسے کرتے ہیں. ہمارا میں نے عرض کیا کہ سارے جو نوجوان ہیں وہ الحمدللہ سے ایک سوچ رکھتے ہیں, ایک نظریہ رکھتے ہیں. 50 لوگ ہیں وہ 2-2 ہزار ڈال کے ایک پورا ایونٹ کر لیتے ہیں, 1 لاکھ میں ایونٹ ہو جاتا ہے. یہ اس طریقے سے ہماری پولیٹیکل پارٹی چل رہی ہے. اور جہاں تک بات ہے آپ کی, آپ الیکشنز کیسے لڑیں گے, ای سی پی میں ایک لمٹ ہے, ایم پی اے 15 لاکھ سے اوپر خرچہ نہیں کر سکتا, ایفیڈیوٹ دیتا ہے. ایک ایم این اے 25 لاکھ سے اوپر خرچہ نہیں کر سکتا, وہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے. کاغذ تو فیضان صاحب بہت کچھ لکھا جاتا ہے, کاغذ کے اوپر نہیں جائیں. اس ملک میں کاغذ میں جو چیز لکھے تو اس سے الٹ کام ہو رہا سر, پھر قانون آپ چینج کر دیں. تو قانون یہ تو یہ ایک عام آدمی کے لیے مسئلہ. دیکھیں کسی اشرافیہ کے شخص کے ساتھ یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہوگا, یہ آپ کے ساتھ ہوگا.
میں تو یہ سوچ رہا ہوں آپ 15 لاکھ بھی کیسے کرو گے جب آپ کے ساتھ مڈل کلاس طبقہ ہے. کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ بھائی ایک عام آدمی کی آواز بننا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اس کو فائنینس کیسے کریں گے, کس طرح, کیونکہ پیسہ تو الٹیمیٹلی لگنا ہے. ہم نے آج تک جو بھی الیکشنز لڑے ہمارا صرف ڈیزل کا خرچہ ہے. بینرز ہم اتنے نہیں لگا سکتے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر رہے ہیں الحمدللہ سے, اس پہ بہت پازیٹیو رسپانس ہے. لوگ کارنر میٹنگز اپنے اپنی ڈرائنگ رومز میں, اپنے اپنے علاقوں میں, اپنی اپنی چھتوں میں وہ خود ارینج کرتے ہیں, ہمیں پے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور سیاست ہوتی ہی ایسے ہے, جب میں اپنے کسی یونین کاؤنسل کے ورکر کو پیسہ دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ بریانی بھی کھلاؤ اور انہیں بلاؤ, شربت پلاؤ, اور ان لوگوں کو پیسہ بھی دو, فیول بھی دو ریلیز کے لیے, تب جا کے یہ قوم نے آج تک اس لیے ترقی نہیں کی کہ آپ نے بریانی شہید صاحب اگر ہوتے تو میں ان سے سوال کرتا کہ جس قوم میں سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے ادھر وہ نوجوانوں کو اکٹھا کرنے نکلے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو سمرین گالی ہے سیاست. ماں والدین کہتے ہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہو, کوئی دھندا وندہ کرو, کوئی کام وام کرو, اور آپ تو خاتون ہو کے اس کام میں لگ گئی کیوں بھائی, کیا موٹیویشن ہے؟ بچپن سے ہی پاکستان اور پاکستان کی عوام کا ایک درد لے کر بڑی ہوئی ہوں میں. 25 سال آج میری عمر ہے. تو سیاست میں آنے کا مقصد پیسہ کمانا یا فیم حاصل کرنا نہیں تھا. بیسکلی اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جب تک ہم جیسی یوتھ پڑھے لکھے لوگ اس سیاست میں نہیں آئیں گے تو سیاست کو تو گالی سمجھا جائے گا نا. لوگ کس طریقے سے, آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان سے سب بھاگنے کا سوچ رہے ہیں کہ جس کو موقع ملے کہ پاکستان سے جاؤ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب پاکستان سے آپ چلے جاتے ہیں, مرنے کے لیے آپ کو واپس پاکستان آنا پڑتا ہے. مطلب آپ نے پاکستان کو قبرستان سمجھ لیا ہے. سوچنے کی بات ہے. تو ہم جیسے لوگ, محب وطن لوگ, جب تک کہ اس ملک کی قدر نہیں کریں گے, جب تک کہ اس قوم کو نہیں جگائیں گے, اس محب وطن کو تو اسپیس ہی نہیں دے رہا نا سیاسی جو سیگمنٹ ہے آپ کا, سیاسی حلقہ ہے, یا وہ جو سیاسی شیئرنگ ہے, پولیٹیکل شیئرنگ ہے, وہ تو آپ جیسے سوچ رکھنے والے نوجوان تو ہزاروں ہیں, مگر ان کو تو اسپیس ہی نہیں مل رہا. اسپیس مل رہا ہے, آپ کا تعلق کسی جاگیردار وڈیرے کی فیملی سے نہیں ہے. تو میں تو سوال جو ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ جیسے نوجوان سیاست میں اس سسٹم, اس وقت جس وقت میں سیاست گالی ہے, نوجوانوں کو بری طرح اس سے بدزن کر دیا گیا ہے, اس وقت پہ اگر آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں تو سچرافیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے, کیا پلاننگ ہے, میں وہ آپ لوگوں سے جاننا چاہ رہا ہوں. کہ ایک ٹھوس پلاننگ ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ وڈیرا ہے, یہ جاگیردار ہے, یہی تو سب سے بڑی ہماری طاقت ہے. جب ہم عام آدمی کے پاس جائیں گے اور بتانا شروع کریں گے, دیکھو اس کا مسئلہ نہیں ہے, تم بسز میں جاتے ہو, بسز میں اس کا بچہ اور یہ نہیں جاتا, تم نہیں جاتے, اس کے مسائل بسز کے تمہارے, تو تمہارا جیسا ہی شخص ایوان میں جانا چاہیے. تمہارے گھر پہ پانی نہیں آتا, اس کے گھر پہ پانی نہیں بھی آئے گا تو ٹینکر کے پیسہ ہی کمانے والا ہے. تمہیں پتہ ہے 15,000 کے مہینے کا پیسہ کیا آتا ہے, بجلی کا بل ایکسٹرا آتا ہے, وہ ایک کال پہ بہت سارے مسائل حل کر سکتا ہے. تمہارے بجلی کا بل دینا ہی دینا, چاہے کس کرا کے دو. اسی طرح ٹریفک, ڈکیتی, چوری ڈکیتی, جتنے بھی عوامی مسائل ہیں اس کا ایک عام آدمی کا سامنا عام آدمی کو کرنا پڑتا ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اس عام آدمی کو کیا پرکشش چیز دکھائیں گے کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو. فیضان, حمزہ نقوی, سمرین, آپ لوگ بیٹھے میرے ساتھ. دیکھیں, میں سمپل بات کروں گا. پیپلز پارٹی نے ایک پروگرام دیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, 450 ارب کا وہ پروگرام. ابھی اس میں وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا اپنا جو بجٹ ہے. اب پاکستان میں ہیلتھ کارڈ بھی ایشو ہوا کچھ ٹائم پہلے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, آپ ان دونوں پروگرامز کو اٹھائیں, ان کا 25% آپ بجٹ لگائیں. تحصیل ہیڈ کوارٹرز جو آپ کے ہر تحصیل میں ہاسپٹل ہیں, آپ انہیں اپ گریڈ کریں, اس میں سب کا فری علاج ہے. آپ کو ہیلتھ کارڈ کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بے نظیر انکم سپورٹ کی پروگرام کی بات ہوئی, 7,000 روپیہ یا 8,000 روپیہ اس کا وہ ملتا ہے انہیں ماہانہ. ہم کاٹیج انڈسٹریز کا ماڈل لا رہے ہیں جو ہر خاتون کو اور بچیاں بھی بیٹھ کے گھر میں وہ کر سکتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کہاں 7,000 اور کہاں وہ 25 سے 30,000 ایزیلی وہ کما سکتی ہیں. ان کے کورسز بھی ہم اپنی گورنمنٹ میں وہ لانچ کریں گے. اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہیں جو امپلیمنٹیبل ہے پاکستان کی اکانومی. کیا کیا ہیں, جیسے آج کی حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے بھی سب کے, اس کو اٹھائیں اور مجھے بتانا شروع کریں, ناظرین کو بتانا شروع کریں, بھائی یہ کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں غلط ہے, اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے. 4-5 چیزیں بتائیں تھوڑی سی. 2-3 میں نے آپ کو بتا دی, تیسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ ابھی پوری طرح سے ینگ بھی نہیں ہوتی اور وہ نشے میں لگ جاتی ہے.
میں نے دیکھ منشیات میں بہت بڑا مسئلہ، اور آپ کے شہر کراچی میں بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، تو ہب ہے، ہر گلی میں یہ معاملہ آپ دیکھنے میں ملے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں۔ میں نے نوے کنال کے اسکول دیکھے ہیں، کالجز دیکھے ہیں، جن کے اچھے گراؤنڈس ہیں، اور وہ شام کو بند پڑے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے انشاءاللہ ایک بل لے کے آنا ہے، ہر اپنے جہاں سے ہمارا ایم پی اے سلیکٹ ہوگا، یا بلدیات کے جو نمائندے، جو یوتھ کونسلر ہوگا، اس کا یہ کام ہوگا کہ وہ اپنے علاقے کے جو سکولز ہیں ان کے گراؤنڈز کو ہم لوگ اپ گریڈ کرائیں گے، اور رات کو وہ شام کو پبلک کے لیے اوپن کریں گے۔ ایک آؤٹ ڈور آپ کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی، وہ جو بھی ان کے پاس اسپیئر ٹائم ہوگا وہ اس پہ جا کے اسپینڈ کریں گے۔ دوسرا، جو 6 سے 7 سال کے 8 سال کے ایج گروپ ہے، ان کے لیے ہم نے ایک ماڈل بنایا تھا جسے پنجاب گورنمنٹ نے پہلے روک دیا تھا ہمارے سیاست میں آنے سے پہلے۔ وہ یہ تھا کہ 6 7 8 سال کے بچے اپنی انڈور، ہم نے ایک سپورٹس سینٹر بنایا تھا، وہ دن میں جو بھی ان کے پاس لیے ٹائم ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا، وہ بجائے اس کے کہ پب جی اور موبائل میں جو ہے گیمز کھیلیں، اپنا دماغ خراب کریں، وہ جا کے وہاں پہ اسپینڈ کریں اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں۔ یہ ماڈل ہم ہر گاؤں، محلے، یونین کاؤنسل لیول تک لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ امپلیمنٹیبل سولوشن ہے۔ ایگریکلچرل لینڈ ہے، کسانوں کے لیے کیا فارمولا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ مڈل مین ختم کر دیں گے، ختم کر، جو اصل ریٹ ہے اس پہ وہ کسان کو جو ہے نا بینیفٹ ہوگا۔ کرپشن کو کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کی پارٹی میں میرٹ ہوتا ہے، جب میں سیکرٹری جنرل ہوں پارٹی کا، میں اگر نیچے کرپٹ لوگ لگاؤں گا، لے کر آؤں گا اپنے اسٹرکچر میں، کیونکہ میرا منشور ہے نا، میں نے صاف لوگ لے کے جانے آگے، قابل نوجوان لے کے جانے آگے۔ جب میری گورنمنٹ آئے گی تو میں یہ دیکھوں گا سب سے پہلے کہ میرے پاس وہ کون سے لوگ ہیں جو میں نے اوپر جا کے لگانے ہیں۔ جو یہ نہیں دیکھنا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 200 ایڈمنسٹریٹر لگاؤں گا۔ خان صاحب نے تو اپنی پارٹی کا نام انصاف کا لفظ شامل کیا ہوا ہے، اور کتنا انصاف ملا وہ سب کے سامنے، وہ آپ سب کے سامنے وہی جاگیردار وڈیرے انہوں نے لیے پارٹی میں، اور آج اسی پہ وہ رو رہے ہیں۔ بھائی ایک بات بتاؤں فیضان صاحب، برا مت مانیے گا، آپ بڑے لائل ہیں، آپ بھی بڑی لائل ہیں، آپ بھی حمزہ نقوی صاحب لائل ہیں، لیکن یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ تو ریکارڈ کا حصہ بنے گا۔ کل پارٹی تھوڑی بہت عروج پر آتی ہے، کل تھوڑی بہت پارٹی کو فیم ملتا ہے، آپ کے لیڈر شہید صاحب جو ہیں کل آپ کو دیکھنا ہی شروع کر دیں، اور اس کے بعد وہ بھی الیکٹیبلس کو لے کر آ جائیں، تو کبھی کوئی اس حوالے سے بات کی کہ کل کو پارٹی جب بڑے لیول پہ جانا شروع ہوگی، اور کچھ نہیں پتہ ہوتا، 4 سال تک کسی پارٹی کا نام نہیں ہوتا، ایک دم سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ سیٹ بھی لے رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو بھائی الیکٹیبلس کے معاملات ہیں یہاں پر۔ تو کل پتہ چلا آپ لوگ صرف قصے کہانیاں سنا رہے ہوں گے، بھائی ہم اس پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، ہم فاؤنڈنگ ممبر تھے، جیسے پی ٹی آئی والے اکثر آتے ہیں ناراضگی کا اظہار اور رو رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا ہو پتہ چلے بھائی آپ۔ ایک سوال میں کر سکتا ہوں آپ سے؟ بالکل۔ آج کل جو الیکٹیبلز ہیں وہ کس جماعت میں؟ وہ ابھی نئی جماعت، سیاسی جماعت بڑی اچھی سی بنی ہے۔ کتنے لیڈرز ہیں اس میں؟ اس میں اچھے خاصے لیڈرز ہیں، 100+ لیڈرز ہیں۔ ہاں بالکل، مجھے 100+ کارکنان دکھا دیں۔ دیکھیں یہ تو ڈیبیٹ کا حصہ بن رہی ہے، یہ تو مذاق چل رہا ہے، اور یہ تو وہ پارٹی ہے، مگر بات پتہ ہے کیا ہے کہ اب کارکن کے علاوہ پارٹیاں چل رہی ہیں۔ اب کارکن میرے خیال سے بہت ساری جگہوں پہ کارکن اب نظر نہیں آ رہا، یا تو وہ مفاد ہے تو وہ جڑا ہوا ہے، اس کی کوئی نوکری کے معاملات ہیں جو وہ جڑا ہوا ہے، جو کراچی کی پولیٹیکل، اگر میں اس کی بات کروں، مجھے نہیں پتہ زیادہ، میں ادھر پنجاب کی پولیٹکس کے اوپر نہیں گیا، مگر یہاں تو مفاد، بھائی اگر پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے کارکنان دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یار یہ مفاد کے لیے صرف یہاں پر پارٹی، ان سے ابھی مفاد لے لو، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح پھر بہت ساری سیاسی جماعتیں، تو اس کے اندر پھر یہ تو یہ نہیں ہوگا کہ کل مفاد ہے تو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، کل مفاد نہیں ہے تو۔ سر سیاست کا ٹرینڈ ہم نے ہی چینج کرنا ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی بنانے سے پہلے ہمیں وزارتیں بھی آفر ہوئی، ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی آفر ہوئی پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ اگر ہمیں صرف اپنا مفاد ہی سامنے رکھنا ہوتا تو ہم اس ٹائم وہاں پر بک جاتے۔ 2018 میں وزارت آفر آئی شہید حیدر سیالوی صاحب کو، عمران خان کے ایز اے یوتھ ایڈوائزر ہونے کی، ٹھیک ہے۔ ایک وزیر صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ابھی تھوڑا سا مشکل ٹائم آیا، ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ آئے اور انہوں نے آ کے پراپر ریکویسٹ کی کہ آپ عمران خان کی کیبنٹ میں آ جائیں ایز اے یوتھ ایڈوائزر۔ اس ٹائم عثمان ڈار صاحب نہیں تھے، ہم اس ٹائم نہیں گرے۔ اس کے بعد بھی جب ہم 2022 میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا رہے تھے، ساری ورکنگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس ٹائم بھی اپروچ کیا گیا تینوں پارٹیز کی جانب سے، کیونکہ ان کے پاس ایک یوتھ آئیکن آ جائے گا، ایک اچھا پبلک فگر آ جائے گا، انہیں کیا چاہیے، اور وہ تو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک کسی طریقے سے وہ ریکور ہو۔ تو ہم لوگوں نے
اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہیں کیا اور اپنا جو ہمارا منشور ہے اس کو لے کے چلیں. اور یہی وجہ ہے آج 1.5 سال ہوا ہے صرف پارٹی کو, اور صرف پنجاب کے جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو 129 کینڈیڈیٹس ہمارے آگے ہیں. فیضان صاحب آپ مرکزی رکن ہیں, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اور 4-5 لیڈرز کے میں نام لوں گا, اس کے حوالے سے آپ کی رائے لینا چاہوں گا. اس کو آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ ذاتی کم ہے اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی کل مستقبل میں ان کے ساتھ الائنس کرنا چاہیں یا کیا کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کیا رائے ہے. عمران خان کی سیاست کو کیسا سمجھتے ہیں مستقبل میں, اگر پی ٹی آئی کے نظر آتی ہے تو اس کے ساتھ الائنس کس طرح کا ہوگا اور کیوں؟ دیکھیں لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس پیک تک جانا ہے اور کہاں میں نے رکنا ہے اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کے آگے جانا ہے. مثال کے طور پہ یہاں سے کراچی سے ہم نے اسلام آباد جانا ہے, راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو ہمیں واپس نہیں آنا یا وہیں پہ رکے نہیں رہنا, ہم نے راستہ چینج کر کے جانا ہے, بائی پاس لے کے جانا ہے, کیونکہ پہنچنا ہم نے منزل تک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بلنڈر مارے وہ آج ان کے سامنے آ گئے, اور جو ورکرز کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی تھی وہ آج ورکر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. زرداری صاحب کی سیاست کو کیسا دیکھتی ہے پاکستان نظریاتی پارٹی؟ آپ سیکرٹری جنرل ہیں, آپ کا پارٹی کے اندر ایک کردار ہے, تو میں اس حوالے سے رائے دیکھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسا دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک صوبے کی وہ اس ٹائم حکومت میں ہیں, اور ابھی کراچی میں بھی جس طریقے سے لوگ تو انہوں نے کہتے ہیں پورے پاکستان کی سیاست میں بگ باس کہتے ہیں ان کو زرداری صاحب کو. بالکل کہتے ہیں, کیونکہ وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, لوگ خریدنے کے ماہر ہیں. وہ تو آپ کی کہیں یہی گے رائے ہے؟ بالکل, جو عوام کی رائے ہے میری تو وہی رائے ہے. اچھا, کیونکہ ہم الحمدللہ سے عوام سے اٹھ میں تو کہہ رہا ہوں میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. فیضان صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی, میں سمجھ رہا ہوں بالکل سندھ میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں, الحمدللہ سے بتائیں گے زرداری صاحب ابھی. بالکل بالکل, اس میں یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم جب ہماری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی ان اپوزیشن لوگوں سے, مستقبل میں کھڑی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے, پاکستان نظریاتی پارٹی کے نام سے انشاءاللہ تعالی Opposition اور کریں ان گے سے آپ؟ ٹکر ہم شروع سے لیتے آ رہے ہیں اور الحمدللہ سے نہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جوڑ توڑ کامیاب کے ماہر ہیں آپ کہہ رہے ہیں. کوئی خرید مسئلہ لیا آپ ہی کو, خرید لیا پھر نہیں کل نظر آ رہے ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایسا کبھی بڑے بھی بڑے نہیں. ایسے بول کے چلے گا زرداری صاحب کے بعد میں بگ باس ہیں, بگ باس میں دیکھتے ہیں وہ ڈم 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 انہیں کے گن گا رہا ہوتا ہے. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بکتے. نہیں بکتے. ٹھیک ہے, نواز شریف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کی نظر میں کیا ہے مستقبل میں ان کے ساتھ الائنس بنتا ہے تو کیا کہنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کا بھی پاکستانی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ شہباز شریف نے بیان دے دیا ہے کہ آپ آئیں سنبھالیں, لیکن آ نہیں رہے. یہ 1.5 سال سے بات چل رہی ہے, اور اگر ان کے ساتھ الائنس کرنا ہوتا تو ہم اپنی پارٹی نہ بناتے. اچھا, مسلم لیگ نون, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو پولیٹیسائز کرنے میں اور گنڈوں کو سیاست میں لانے میں سب سے بڑا کردار مسلم لیگ نون کا. مریم نواز اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں وہ کہ پنجاب کی پالیٹکس میں بہتری آئے, تو پھر آپ لوگ کیوں ان کے اتنے خلاف ہیں نون لیگ کے؟ مجھے آپ بتائیں کون سا اچھا کام کیا؟ بھائی وہ کوشش کر رہی ہیں, خواتین کو آگے لانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ لیپ ٹاپ لانے چاہیے, پرائم منسٹر کے ساتھ وہ روزانہ چاہتی ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں. وہ تو کہتی ہیں کہ میرا اس حکومت سے تعلق نہیں ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے ذرا سی وہ تو ڈسون کر دیتی. دیکھیں ان کو اسپیس نہیں مل رہی نا, وہ پرائم منسٹر تو ہے نہیں, پرائم منسٹر تو شہباز شریف صاحب ہیں, تو وہ تو ایک پولیٹیکل فگر ہے نا, وہ تو تنظیم کے اندر کوشش کر رہی ہیں. میں نے سنا ہے ابھی کہ وہ کراچی بھی آئی تھیں اور ابھی اس کے اوپر بھی پولیٹیکل ان کی تنظیم سازی کے اوپر بھی وہ کام کر رہی ہیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس آپ سمجھتے ہیں مریم نواز لیڈر ہیں؟ بالکل نہیں. کس نے بنایا ان کو پھر لیڈر؟ جو جس طرح بلاول بھٹو بنا, اس سسٹم نے بنایا, اس سسٹم کی غلاظت نے بنایا. اچھا, جس طریقے سے یہ آپ کے سامنے پولیٹیکل ایلیٹ ساری بیٹھی ہوئی ہے, یہ اسی طرح سے یہ بھی لیڈرز بنے, سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے. انہیں کیا پتہ مڈل کلاس کا یا جو غریب آدمی ہے پاکستان کا اس کا درد کیا. آپ لوگوں کو اگر اسپیس نہیں ملتی, سمرین آپ کو, فیضان صاحب اور حمزہ نقوی صاحب اسپیس نہیں ملتی, تو کیا ہے آپ کو نظر انداز کیا جاتا؟ آپ کہتے رہے بھائی یہ مسئلے کا حل ہے, ہم دنیا کو پتہ یہ مسئلے کا حل ہے, کیسے اپنا حق لیں گے, چھینیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم نے 12 سال احتجاج کیے اور ہماری واحد آرگنائزیشن بھی تھی اور پولیٹیکل پارٹی بھی ہے کہ آج تک ہم لالی پاپ لے کے نہیں آئے. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں آپ دیکھیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, 20-20 ہزار لوگ لے کے آئے, لوگ 25-25 ہزار کا مجمع لے کے آئے اور لاکھوں کا خیر بنا دیتے تھے آگے. لیکن وہ جب ایگریمنٹ ہوتا تھا 3 مہینے بعد حکومت مکر جاتی تھی. ہم نے آج تک جو مذاکرات کیے ہیں گورنمنٹ سے اور عوام کو آگے بتایا کہ یہ 25% کامیاب ہوئے ہیں, یہ آدھے کامیاب ہوئے ہیں, یہ 75% یا یہ پورے کامیاب,
وہ امپلیمنٹ ہوا ہے. ہمارے پاس تو کوئی سیٹ نہیں تھی, صرف کیا تھا, نیت ہماری اچھی تھی, ہم مخلص تھے, اور ہمارا کوئی پارلیمنٹری اسٹرکچر نہیں تھا. آپ یہ سوچیں کہ جب ہمارے پاس 2-4 سیٹیں ہوں گی ہم کیا کریں گے. اگر مسلم لیگ کاف 10 سیٹیں رکھ کے اپنا وزیر اعلیٰ بنوا سکتی ہے نا, تو ہم نظریاتی سرحدوں کا دفاع انشاءاللہ تعالیٰ ٹھوک کے کریں گے. حمزہ نقوی صاحب ذرا بتائیں نا, پولیس کا نظام کیسے صحیح ہوگا؟ پولیس 2 منٹ میں کوئی اپنے مخالفین سے اگر وہ کرنا ہوتا ہے تو بھائی نچلی سطح پہ پولیس کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہے, جو سیاستدان نظام لگاتے ہیں, پھر نیاب ہو جاتی ہے, پھر یہ ادارے کر رہے ہیں, پھر تو ایک ایف آئی آر حمزہ نقوی پہ ہو رہی ہوگی, وہ تو بھاگ رہا ہوگا. دیکھیے اس کا بتاؤں, پولیس اپنا اصل کردار جو پولیس کا نبھانا چاہیے وہ کردار نبھایا نہیں دیا جا رہا. کیا ہے کس کی جانب سے؟ دیکھیں جو جرائم پیشہ افراد ہیں, جو جرائم ہیں, ان کے خلاف ان لوگوں نے ایکشن لینا ہوتا ہے. لیکن ہماری پولیس کا کیا کام ہے؟ یہ نواب صاحب آ رہے, ان کے لیے پروٹوکول دینا ہے. یہ ایم پی اے صاحب, فلاں ایم پی اے صاحب نے, فلاں ایم این اے صاحب نے, ان کے لیے پروٹوکول دینا ہے. جب آپ ہمارے اداروں کو پروٹوکول کے چکر میں لگا دیں گے تو وہ اپنا کام نہیں کریں گے. پولیس کا جو کام ہے جرائم کو روکنا, ان کو اس جرائم کے لیے جو ہے ان کا کام کرنا چاہیے. دوسری چیز, اگر آپ نے سیکیورٹی دینی ہے, آپ ایک سیکیورٹی ادارہ بنا دیں. پولیس کو آپ اس کام سے نکال دیں, پروٹوکول سے آپ ادارہ بنا دیں جو سیکیورٹی فراہم حمزہ کرے. نقوی ایس ایس یو بنا ہوا اس کے لیے, اس کی اگر ہم بات تو آپ اس میں کام ان کو کام کرنے دیا جائے. آپ پولیس کو جو آپ کام پہ لگا دیں, کیونکہ رائٹس ان کے پاس ہوتے ہیں. آپ پولیس کو کام لگا دیں کہ جو جرائم, اب دیکھیں کراچی میں کس طریقے سے سنیچنگ بڑھ چکی ہے, لیکن کوئی حل نہیں کر رہا. کیوں؟ ان کے خلاف کام کرنے والا کوئی نہیں, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے ہمارے کوشش نہیں کرے, آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں سر, دیکھیں میں آپ کو مراد علی شاہ صاحب کوشش نہیں کر رہے, آپ کو لگتا ہے؟ نہیں کیوں آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کا آپ کوشش نہیں کر رہے؟ دیکھیں سر, پورا سسٹم جکڑا ہوا ہے. دیکھیں بات وہی ہے, جب تک پولیس کو ان کا اپنا اصل کردار, ان کا اصل کام ہم نبھانے نہیں دیں گے, یہ ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہوگا. جو جس کا کام ہے اس کو نبھانے دینا چاہیے, دین ہی ہمارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے ایک کچھ وقت کے پہلے آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ ان لوگوں کا سسٹم کا سامنا کریں گے. دیکھیں سر, سامنا کریں گے نہیں, ہم کر چکے سامنا. سر ہمیں تھریٹس آئے کہ آپ اپنی پارٹی کو پیچھے کرو, ہم تم بندہ اٹھا لیں گے. ہمارے نوجوان سر, ہم نے ان کو فیس کیا ہے. الحمدللہ نواب شاہ میں ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ کے خلاف ہمارا کینڈیڈیٹ لڑا ہے, 2nd پوزیشن, ہم ہار گئے. ہمیں ہار جیت سے فرق نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے جو 30-35 سالوں سے ہماری عوام کے اوپر قابض ہیں, ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں. ان کو دیا ہے, ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, تمہارے آگے جھکیں گے نہیں. میڈیا بھی اتنی اچھی سوچ رکھ رہے ہیں, نوجوان اتنی اچھی سوچ رکھ رہے ہیں. یہ کلپ میں میڈیا کے دوستوں کو بھی شیئر کروں گا, پھر میڈیا کیوں نہیں کور کر رہا, نیشنل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تو آپ کوشش ہے, اتنے اچھے اسپیکرز ہیں, نوجوانوں کو ایک موومنٹ ہے, میڈیا کو تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. پھر آپ کیوں کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ کیوں نہیں کر رہا پھر بھائی نیشنل میڈیا؟ میں سب سے پہلے تو آپ جیسے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں, اس میں جتنا کردار سوشل میڈیا پہ, اتنا آپ جیسے دوستوں کا بھی ہے جو ہمیں کور کرتے ہیں. اور جہاں تک بات کی آپ نے میڈیا کی, تو میرا خیال ہے یہ میڈیا سے پوچھنا چاہیے. جہاں ہم نے اپنی پارٹی جب لانچ کی, ہم نے ہر میڈیا چینل کو انویٹیشن دیا, جو ایک پراپر چینل ہوتا ہے. ساروں کے مائکس آئے, لیکن شاید آرڈر نہیں تھا چلنے کا, چلا نہیں چلا. یا کچھ ایسے, یہ تو بتائیں نا, یہ مائک آتے ہیں ساری چیز, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کچھ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں, وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا, ہم اپنے ضمیر پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر ہم کریں تو ہمیں میڈیا کوریج ملے, لیکن آپ کور کر کے کلے چلائے نہیں, یہ مطلب کیوں نہیں چلتی ہیں چیزیں؟ سر یہ تو آپ میڈیا سے پوچھیں. آپ نے کبھی پوچھا؟ ہم نے پوچھا, کیا جواب آیا؟ آرڈر نہیں ہے. آرڈر نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے. دوسرا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آج تک اسٹرگل ہے, یا لوگ ہمیں جانتے ہیں, اور الحمدللہ سے اب پورے پاکستان میں ہماری پارٹی پھیل چکی ہے, تو اس میں سوشل میڈیا کا کردار ہے. بہت ابھی آپ یوٹیوب, فیس بک, اس سب سے ہٹ کے صرف ٹک ٹاک پہ آپ چلے جائیں. اس ٹائم ہماری پارٹی میں جو 70% جوائننگ آ رہی ہے وہ ٹک ٹاک کی جو وائرل ویڈیوز ہیں اس سے آ رہی ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور میڈیا کی ہم مجبوری بن جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا وہ رول کردار ادا کر رہا ہے؟ کر رہے. ہاں, جو موبائل فون ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا چینل ہے ہر بندے کے ہاتھ میں. اب یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا.
تو یہ اب چینج ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ چینج ہوتی جا رہی ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ اس پہ ڈپینڈ کرنا ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ اس میڈیا کی بھی، الیکٹرانک میڈیا کی بھی ایک ٹائم میں ہم جس طریقے سے ہماری اسٹرگل جاری ہے اور ہم گرو کر رہے ہیں، ان کی ہم مجبوری بنیں گے. اچھا فیضان صاحب، آپ جب پنڈی میں ہوتے ہیں اور کراچی معاشی ہب ہے، تو آپ کی پرسیپشن کیا ہے کراچی میں؟ کراچی کیوں اتنا پس رہا ہے؟ کیا آپ کی نظر میں ایک پولیٹیکل ورکر ہے، آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں کراچی کے پس جانے کی، یا وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا لاہور کی طرح؟ سر میں تو بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اور یہ تو ہمیں بھی سنایا تھا. جس ٹائم دبئی میں صحرا تھا، اس ٹائم یہاں پر میٹرو ٹرین چلتی تھی. اور جو لوگ شروع سے کراچی پہ مسلط ہیں، یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آج بھی وہ اقتدار کی جنگ لڑیں. اگر انہیں اقتدار نہیں ملتا تو وہ چھین کے لے لیتے ہیں، جب ان کی سیٹیں پوری نہیں ہوتی وہ چھین کے لے لیتے ہیں. اقتدار وہ اپنے یا اپنے خاندان والوں، دوستوں یاروں سے باہر وہ جانے نہیں دیتے. تو عوام کو ان سے کھل پوچھنا کے چاہیے. بتائے نا کس کے پاس تھا سسٹم، تھوڑا سا کھل کے بات کرتے ہیں نا. موسٹلی پیپلز پارٹی رہی کراچی کے اندر، کراچی میں ایم کیو ایم رہی. تو پھر پیپلز پارٹی ایم کیو مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ذمہ دار ایم کیو میں دونوں ہیں. دونوں کیسے؟ سندھ میں آپ کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی رہی. کراچی میں موسٹلی آپ کی ایم کیو ایم مڈل رہی. کلاس کو اوپر لے کر آتے ہیں لائے، لیکن ان کو غلط یوٹیلائز کیا، ان کو استعمال کیا. آپ کی رائے میں ایم کیو ایم کیا ہے پارٹی؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا اسٹرکچر جب بہت پنجاب اچھا سے تھا. کوئی شخص دیکھ رہا ہوتا ہے ایم کیو ایم کے لیے تو اس کی کیا رائے بنتی ہے؟ وہ یہی سمجھتا ہے کہ کراچی میں جتنی گنڈا گردی ہوئی، دہشت گردی ہے، ٹارگٹ کلر ہیں، اس سارے کے پیچھے یہی ہیں. ہے نا؟ یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے. لیکن میری کیا سوچ ہے کہ آپ نے ایک پارٹی بنی، پولیٹیکل ورکر لوگ سن رہے ہوں گے، ایم کیو ایم کے پاس بھی کلب جائے گا، کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے پاس بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے یوتھ کی. میرا نہیں خیال اب نہیں رہی، لیکن ایک ٹائم تھا جب انہیں موقع ملا بلدیات میں، وہ آلموسٹ سویپ کر گئے. تو انہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی تھی، اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، وہ آپ سے 2-4 سالوں میں واپس چلے جانا ہوتا ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر آئے، مڈل کلاس کے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اوپر آئے. آپ انہیں کس نعرے پہ استعمال کر رہے ہیں؟ پاکستان مخالف بیانیے پہ استعمال کر رہے ہیں. آپ ان سے 90 قتل کروا رہے ہیں اور انہیں پہ ڈسون کر رہے ہیں. جو آپ کا سیکٹر کمانڈر تھا، جو آپ کا یونٹ کمانڈر تھا، آپ نے اتنا اچھا سٹرکچر بنایا، مین اسٹریم میں لایا یوتھ کو، جو مڈل کلاس کی یوتھ تھی، اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پارٹی کو گرو کرتے. آپ حیدرآباد تک گئے تھے تو آپ پورے سندھ میں جاتے، آپ پورے پاکستان میں جاتے. آپ کو ایک اچھی مڈل کلاس کی نمائندگی جماعت بننی چاہیے تھی، پڑھے لکھے لوگ مل رہے تھے. لیکن اس کا بالکل الٹ ہوا. اب ان کے لیڈر کو کسی نے استعمال کیا باہر پناہ دینے کے چکر میں، یا کیا کیا یہ میں نہیں جانتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت بڑا طبقہ، مڈل کلاس طبقہ جو ہے مس یوز ہو گیا. آپ کی نظر میں یہ ہے ہوا سر؟ 100 قتل کر کے اگر آپ ایک بندے کو ڈسون کر دیں گے تو وہ کیا استعمال نہیں ہوا؟ یا اس کی جان کا حساب، یا جو 100 جانیں اس نے لی اس کا حساب کون دے گا؟ آج ان کے جو معصوم چہرے ہیں، ڈاکٹر صاحب اور حاجی صاحب بن کے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوا کیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ جو ان کی رابطہ کمیٹی فیصلے کرتی تھی اس کے ممبران سارے بٹھا لیں، معصوم چہرہ نکالیں گے اپنا اور کہیں گے جی ہم تو اس میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کچھ. لیکن سارے وہ 90 سے آپریٹ ہوتے. تو اب نہیں ہوتے تھے تو جبھی تو وہ معاملہ تھا نا فیضان صاحب کہ وہ بچے میں، باقی تو لگ گیا ان کے. دیکھیں ہر عروج کو زوال ہے، اور اگر آپ مس یوز کریں گے کسی بھی چیز کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو ان کو زوال تو آنا تھا. سمرین، آپ کی اسٹڈیز بھی میرے خیال سے یہیں کی ہیں، کراچی یونیورسٹی میں. آپ کی اسٹوڈنٹ، یہ جو آپ پاکستان نظریاتی پارٹی ہے اس کا اسٹوڈنٹ ونگ لانچ کرنے جاتی ہیں کراچی یونیورسٹی پہ، اتنی پٹائی لگے گی نا جمعیت کی طرف سے، لگ پتہ جائے گا. کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بیسکلی میں کراچی یونیورسٹی سے ہی میں نے ماسٹرس کیا ہے، کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ سے. میں ایم فل کر رہا ہوں اس میں. جی ماشاء اللہ. چلیں پھر تو ایک ہی اس کے ہو گیا. ڈپارٹمنٹ. جی بالکل. لانچ کرنے جانا اور پھر وہاں پہ پٹائی ہونا، وہ پٹائی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لانچ کرنے میں آرام سے جا سکتی ہوں، اتنا بھروسہ ہے. الزام لگتا ہے جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں کارکنان کے اوپر کہ جو پارٹی لانچ کرنے میں آتی ہے یہ ان کی درگت نہیں بناتا. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، اب نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب الٹا ہوگا. ہاں اب الٹا ہوگا، اب آرام سے ہم جائیں گے. میرا کچھ نہیں ہے اس میں لینا. سمرین لے کر آ رہی ہیں پارٹی کراچی یونیورسٹی کے اندر، یہی انہوں نے بولا، یہی بتائیں گی کہ کیا ہوگا. یار مجھے ذرا ایک امپورٹنٹ سوال ہے نا،
جو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، دیکھو ہماری گفتگو چل رہی ہے، مختلف لوگ، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس سیاست کے اندر آتے ہیں نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غریب کی بات کرتا ہے نا پھر وہ غریب نہیں رہتا. بات سمجھیے گا. آپ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں، کل ہم دیکھیں سمرین پراڈو سے اتر رہی ہیں، ویگو سے فیضان صاحب اتر رہے ہیں، پیچھے لشکر لاؤ لشکر لے کے گھوم رہے ہیں، مرسڈیز آپ کے پاس ہے، 2 ویگو شیگو آپ کے پاس چل رہی ہیں. ہم پھر بیٹھے ہوں کبھی 10 سال 15 سال 25 سال کے بعد پہچانا، آپ چناوے غریب کی بات کر رہے تھے بھائی جی، تو یہ آج گاڑی شاڑی کیسے آ گئی؟ یہ ہوتا ہی کیا ہوتا ہے، یہ کل آپ کے پاس بھی یہ ہوگا. علی بھائی ایک جس طریقے سے فیضان بھائی نے بتایا کہ جو ہوتا ہے، جس ویسے یہ نہیں طریقے سے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے ہوتا رہا. جس طریقے سے ہماری پارٹی جو ماڈل پیش کر رہی ہے کہ کرپشن کا جو نظام، اب یہ آپ بنیاد ایک مڈل کلاس بندہ ایک دم جو ہے بائک سے پراڈو پر کیسے آئے گا کرپشن کر کے؟ جب کرپشن کرے گا، ہم نے تو بڑے ماڈل دیکھے ہیں بائک کی سر، اس کے بعد کرپشن کا ماڈل پیش کرنے والے ہم ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے، دین ان کے اوپر لاگو کریں کیا گے. لاگو کریں گے؟ سر دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کرپشن کس طریقے سے ختم ہو سکتی ہے. فیضان بھائی نے بھی ڈسکس کیا، میں تھوڑا سا اسے ڈیٹیل کر دوں کہ 17 یا اس سے ابف جتنے بھی گریڈ کے افسران ہیں، گزیٹڈ آفیسرس ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ جب وہ اپنی مدت پوری کریں گے 2 سال تک نام ان کا ECA میں ڈالا جائے گا. اول تو وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے، جو ملک سے فرار ہو گئے، جو راز بیچتے نا وہ راز بکنا ختم ہو جائیں گے. سیکنڈ، ان کا جو بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کی پوری فیملی کے بینک اکاؤنٹس، ان کے PA کے بینک اکاؤنٹس ٹرانزیکٹ کیے جائیں گے کہ تمہاری سیلری 1 لاکھ 1.5 لاکھ تھی، 1.25 لاکھ تھی، 2 لاکھ تھی، تمہارے پاس اربوں کروڑوں روپے کیسے آیا؟ سر ساری چیزیں کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی. تو کرپشن اس طریقے سے اگر ختم کی جا پاکستان سکتی ہے. نظریاتی پارٹی آتی ہے تو آپ یہ سیگمنٹ یہ انشاءاللہ ہم نے ایک بھی سیٹ نکلتی ہے ہماری اسمبلی میں، انشاءاللہ یہ قرارداد پیش کریں گے انشاءاللہ. ابھی سے بتا دیے، یہ بتانے والی باتیں تھوڑی ہوتی ہیں. نہیں سر، ہمارا جب تو آپ ماڈل بتا دیں گے نا تو اس کے بعد پھر دیکھیے گا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیا. یہ پبلک پلیٹ فارم پہ ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں، ہے. کیونکہ پبلک کو شعور دینا ہے. ہماری 1 سیٹ ہوگی، ہم یہ قرارداد پیش کریں گے 1 سیٹ سے، ہمیں پتہ ہے منظور نہیں ہوگی، لیکن اوپن بیلٹ ہوگا، قوم کو پتہ چلے گا کہ کون اس کے حق میں ہے، کون اس کے اگینسٹ ہے، اور پھر ہم کمپین چلائیں گے کہ اب ہمیں اور سپورٹ کرو اور میجورٹی سے بھیجو تاکہ ان سب کو سیاست سے اٹھا کے ہم باہر پہن سکیں. آپ میرے ساتھ ینگ پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے ہیں، ڈالر کا رونا رویا جاتا ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، IMF اور لونز کی ساری باتیں چل رہی ہیں. ینگ پولیٹیکل سوچ کیا کہتی ہے؟ کس طرح آپ اس قرضے سے باہر آ سکتے ہیں؟ کس طرح چیزوں کو مینیج کریں؟ کوئی پلان آپ کے پاس ہے یا اس کے پاس اس حوالے سے کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں علی بھائی، میں ایک چیز یہاں پہ ڈسکس اس کرنا کے چاہ ساتھ رہا کنیکٹ کر دینا ایک سوال نا. جی، پڑوسی ممالک جتنے بھی ہیں ان سے ہمارے تعلقات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ڈالرز کیسے آئے گا اور کس طریقے سے جو ہے ہم یوتھ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس کا ایک ماڈل آپ کے سامنے پیش. دیکھیں کراچی میں کتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں؟ بہت سارے. کتنے؟ اور ایک لڑکا صرف جو جاب کرنے والا ہے وہ 80-90 ہزار کا ہمارا منتھلی. آپ سوچیں ہماری کتنی یونیورسٹیز سندھ یا پاکستانی سطح پر آپ دیکھیں کہ جو اسکل بیسڈ یونیورسٹیز ہیں. سر میرا اپنا بھائی IT گریجویٹڈ ہے، لیکن کیا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ میں، کیونکہ IT کی اسکلس ہے ہی نہیں ہمارے پاکستان میں، اس کا کوئی کیریئر ہی نہیں ہے. دیکھیں جب ایک بندہ ایک پرائیویٹ سسٹم جو چل رہا ہے، جو سافٹ ویئر ہاؤسز چل رہے ہیں، سر کتنا ریونیو وہ جنریٹ کر رہے ہیں ڈالرس میں، یا آپ بھی بہتر جانتے ہیں. اگر اسی ماڈل کو ہم سرکاری سطح پر اناؤنس، ابھی بلاول صاحب نے 120 ماڈل کالجز کا جو ہے نا اناؤنس کیا ہے بنانے کے لیے. اب مجھے بتائیں 20 ماڈل کالجز فائدہ کیا ہوگا؟ وہی رٹافیکیشن، وہی بائکیں چلائیں گے، وہی رکشے چلائیں گے. سر ایسے گریجویشن کا کیا فائدہ جو اسکل بیسڈ ہے ہی نہیں؟ ہم نے یہ قرارداد پیش کرنی، ہم نے یہ ماڈل پیش کرنا ہے کہ اگر آپ ملک بچانا چاہتے ہیں، معیشت بہتر کرنا چاہتے ہیں، ڈالرس لانا چاہتے ہیں، سر آپ اسکل بیسڈ ادارے بنائیں، یونیورسٹیز سرکاری سطح پر آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ دنیا سے تجارت کریں. ہمارے تجارتی ملک، آپ دنیا سے تجارت کریں، آٹومیٹکلی جو ڈالر سے پاکستان میں آئیں گے، آپ کا جاب جو بے روزگار ہے نا سر، آپ کی جابس پیدا ہوں گی، جابس لگیں گی. اور دوسرا یہ کہ ڈالرس پاکستان آئیں گے. دوسرا سوال سوری آپ کا کیا تھا؟ تعلقات پڑوسی جتنے بھی ہمارے ممالک دیکھیں ہیں. فیضان میں اس میں تھوڑا سا فارن پالیسی، جو یہ فارن پالیسی ہمارا مشروع کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیں اس میں تجارتی تعلقات ہم بہتر کریں گے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں فیفا آپ کا فٹ بال لیتا ہے، اگر فیفا نے لے لیا نا فٹ بال تو سر پیچھے بات کوئی نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے، آپ کے سیال کوٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ ڈویژن کا ہر گھر بھی اگر فٹ بال بنانا شروع کر دے نا
تو وہ ایکسیپٹڈ ہے. فیفا کے پاس جب ایکسیپٹ ہے تو پھر وہ آپ کا پوری دنیا میں بکے گا. آپ کا پہلا تو ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوگا. دوسرا, آپ نمک بیچتے ہیں, وہ لال نمک, دنیا میں وہ نہیں ملتا, پاکستان میں وہ مقدار میں ملتا ہے. کیوڑا کیا کیوڑا یہ کلر کہار کے پاس, وہ بھی آپ انڈیا, دبئی سے انڈیا جا رہا ہے سارا, پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ اسے کباڑیے کے بھاؤ سے بھی نیچے بیچتے ہیں اور وہ آگے اچھی لیبل لگا کے پیکنگ اچھی کر کے وہ مہنگا بیچتے ہیں. میں بولتا ہوں پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, اٹس اے پورلی مینیجڈ کنٹری. وہ ہم مہنگا بیچیں گے, اچھی پیکنگ کریں گے, مہنگا بیچیں گے. تیسری چیز, اپنی اکانومی کو مضبوط کیسے کرنا ہے ہم نے, اس کے علاوہ سیاحت کو فروغ دیں گے, گورنمنٹ لیول پر اچھے ہوٹلز بنائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ایک اچھا ششکا دے دیں, جو باہر سے آپ کے فورن ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں, آپ نے اچھے ہوٹلز بنا لیے گلگت میں, کشمیر میں, جو بھی آپ کی ٹورسٹ مسئلہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا, ڈرتے ہیں لوگ. نہیں ہے سر, آپ یار آپ تگڑے لوگ ہیں پنڈی کے, آپ کو ڈر نہیں لگتا یار؟ سر ہم باہر سے آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے بھائی عمران خان رو رہا ہے, سابق وزیر اعظم, اس کے ساتھ وہ جلاؤ گراؤ کر رہی ہے. 9 مئی کو جو ہے وہ اتنے بڑے مطلب یہ 9 مئی کے واقعے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, پہنچ گئے. اور ہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک ورکر کا آپ نے مائنڈ ایسا بنا دیا, جب دنیا دیکھے گی یہ ساری چیزیں, کیسے آئے گا کوئی بندہ؟ سنیں میری بات, سنیں, آنے کو تو تیار ہیں لوگ. دیکھیں, میرے سمیت تمام پولیٹیکل لیڈرز اور ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز, میں تمام کی بات کر رہا ہوں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس امیج کو بہتر کریں اور ڈیفینڈ بھی کریں. دوسری چیز, جو 9 مئی کا واقعہ اس کا ذکر آپ نے کیا, میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کروں. آپ نے یوتھ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا, ایک ادارے کے خلاف آپ نے انہیں بھڑکایا. حالانکہ آپ کا اختلاف ہے 2-4 شخصیت سے, ہم بھی نام لے کے کرتے ہیں. جب ہمارا اختلاف تھا ہم نے نام لے کے کیا. پرویز مشرف سے اختلاف تھا, ہم نے اوپنلی کہا. جنرل یحییٰ نے پاکستان توڑا, ہم نے اوپنلی کہا. لیکن جب آپ کا 1-2 بندوں سے اختلاف ہے اور آپ پورے ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور جب آپ گرفتار ہوتے ہیں اور آپ کی وائس نوٹ لیکس ہوتے ہیں آپ کے لیڈران کے کہ جو جگہ آپ کو بتائی گئی ہے آپ وہاں چلے جائیں احتجاج کرنے کے لیے, اب جب موب چلا جاتا ہے وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے, وہاں پہ آپ کی لوکل قیادت موجود نہیں ہے, وہ ان کو گائیڈ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ آپ نے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا جیسے یہ ہمارے دشمن ہیں, انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ اچھا فورن اس کے اوپر ہی بتائیں نا, بچوں کو بتایا جاتا ہے بچپن سے لے کے اب تک افغانستان دہشت گردی کر رہا ہے, انڈیا سے دہشت گردی ہو رہی ہے, ایران ہو رہا ہے, اور یہ سارے جتنے بھی ہمارے پڑوسی ممالک ہیں. تو اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک مطلب کس طرح ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی سمجھایا جائے کہ بھائی تم بھی انسان کے بچے بنو, کچھ چیزیں ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کم سے کم ہم اپنے آپ کو جو سیکیورٹی اسٹیٹ ہم نے بنایا ہوا ہے اس سے ہم کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ کوئی پالیسی ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بدقسمتی سے ہمیں بچپن سے مس گائیڈ کیا گیا. افغانستان کے معاملات پہ جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ ہمارا پڑوسی ملک ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کچھ ایشوز ہیں جس طرح کشمیر, اور اس پہ ہمارا شروع سے اسٹانس رہا. ہاں, اس کے اوپر ڈبیٹ اور پالیٹکس چلتی ہے. بالکل ہے, لیکن جن ملکوں میں جنگیں بھی چل رہی ہوتی ہیں وہاں تجارت بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے, تجارت ڈائلاگ بھی چل رہے ہوتے ہیں, ڈائلاگ بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم اس چیز کو آ کے بہتر کریں گے. اس کی وجہ ہے آپ کی, اگر ڈائلاگ کریں گے سر آپ نے پہلے نہیں کیے, وہاں کیے تو اب کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کشمیر, نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ ہو جاتا ہے کبھی کبھار بول رہے ہیں بات نہیں ہے, تم نے بات کی تو دیکھو فیضان صاحب, پھر تمہیں پتہ چلے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں, ہم نے کہا یا آپ ہمیں کنونس کریں یا ہم سے ہو جائیں. آپ نے کچھ ماڈل تو دینا ہے نا ملک کی بہتری کے لیے. سارے لوگ ملک کے خلاف نہیں ہوتے, آپ نے کوئی انہیں چیز بتانی ہے کہ اس طریقے سے ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ملکی سطح پہ. مطلب کہیں نہ کہیں وہ فلم کا بڑا اچھا ڈائلاگ ہے, جب دوستی بنا کے سارے کام ہو سکتے تو دشمن بنا کے کام کرنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, وہ ڈائلاگ بڑا خطرناک ہے, بڑا اگر دیکھا جائے لارجر اسکیل پہ. دیکھیں نا فیضان صاحب, اب یہ والی چیزیں کر رہے ہیں, ہم تو دعا گو ہیں کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں ہم مستقبل قریب میں بھی وہاں ہم دیکھیں کہ ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ سیاست میں آئے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا, جیسے اگر ہم نے بات کی ابھی نا فورن اس کے اوپر کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم دیکھا کہ ڈالر کے اوپر بھی آپ ایک پالیسی لے کے چل رہے ہیں, ساری چیزیں بھی
الٹیمیٹلی جب آپ قانون سازی کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے. مطلب بہت سارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طبقاتی تعلیمی نظام ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ہمارے یونیورسٹیز، اسکول اور جو کالجز ہیں وہ حافظے کا امتحان جو ہے نا وہ لے رہے ہیں کہ کتنا اچھا بچے نے رٹا مارا ہے، اس کے حساب سے جو ہے وہ نمبر آئیں گے. بچے کی قابلیت کے اوپر امتحان اس کا نہیں لیا جا رہا. ٹھیک ہے، پھر آپ کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر ہے، بدقسمتی سے اچھی تعلیم بھی وہی دے رہا ہے. مطلب اگر آپ پرائیویٹ یونیورسٹی لمس کی بات کریں، بہترین IB کی بات کریں، فیسیں زیادہ ہیں، مگر اسی طرح وہ A لیولس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ. پھر سرکاری یار بجٹ لگ رہا ہے ان اسکولوں میں، سرکار کا پیسہ لگ رہا ہے، اس کے باوجود بھی کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں مل پا رہی. غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ ایجوکیشن کو ٹھیک کر دیں. یہ تو ایک مسئلہ ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ٹیکس کی مد میں میرے سے پیسہ لیا جا رہا ہے، اسکول سرکاری اسکول کی مد میں نا، میں یوز نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بہتر نہیں ہے، وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، ادھر وہ سسٹم نہیں ہے. میں اپنے بچے کو اضافی پیسہ دے کے اپنے نا پرائیویٹ اسکول میں ڈلوا رہا ہوں. پھر اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ یلو ڈے، پیلا ڈے، نیلا ڈے، آج وہ ڈے، آج فلاور ڈے، فلانا ڈے. اچھا، اس پہ سرکاری اسکولوں کو بہتر کرنے کا بلکہ پرائیویٹ اسکول سے بھی بہتر کرنے کا کیا ماڈل پاکستان نظریاتی پارٹی لے کے آئی ہے؟ پاکستان نظریاتی پارٹی یہ قرارداد ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ نے موقع دیا ہم یہ منظور کروائیں گے کہ سرکاری جو ہمارے افسران ہیں، MNAs MP جتنے بھی ہمارے گیزیٹڈ آفیسرز ہیں، ان پہ لازم ہوگا کہ 10ویں تک، آلموسٹ 10ویں تک کی جو تعلیم ہے ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں حاصل کریں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں میں MNA، میرا بچہ جب سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہوگا نا، اس میں شاید میرے جیسے 4 5 6 ایلیٹ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو ہمارے MNAs MPAs یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بچے 8 10 پڑھے ہوں گے، لیکن 10,000 بچہ دوسرا بھی پڑھا ہوگا. جب وہ گھر آ کے کوئی جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ یار اس کو صحیح طریقے سے نہیں ایجوکیٹ کیا جا رہا، تو ہم وہاں پہ کال کریں گے، ہم انہیں کہیں گے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے آپ پڑھا کیوں نہیں رہے. یہ بیسٹ سلیوشن ہے کہ جب ہمارے 8 10 کے وہ بچے پڑھے ہوں گے نا، اس کی وجہ سے بھلا ہو جائے گا. باقی 10,000 کا سردار شاہ جو ہے نا، وہ وزیر تعلیم تھے، انہوں نے بھی ایک کیا تھا، بچی کو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، اس کو نکال لیا. بھائی آئیڈیلسٹک اپروچ آپ کی بہت اچھی بات ہے، ریئلسٹک اپروچ کیوں نہیں آ رہی؟ کیسے کریں گے؟ دیکھیں انڈیویجول کرنے سے نہیں ہوگا بھائی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں فیضان صاحب، دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر بحریہ ٹاؤن ہے، اس کے اندر کے انتظامات بہت بہترین ہیں، پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں. آپ جائیں آپ کو نظر آئے گا یہی کراچی ہے، آپ کے پاس انتظامی معاملات ایک انتہائی گرے ہوئے. آپ جائیں اسکولنگ سسٹم اٹھائیں، اور اسی شہر کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں سر، لیکن وہ غریب کا بچہ وہ بحریہ ٹاؤن میں نہیں پڑھ سکتا. جب ایک MNA، میں پورے پاکستان کے آفیسرز ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہتر طریقے سے چلا رہا ہے، مگر یہ جو سرکاری سیکٹر ہے اس کے اندر کیوں نہیں بن پا رہی چیزیں؟ سر میں یہی تو بتا رہا ہوں، جب ایک MNA MPA گیزیٹڈ آفیسر کا بچہ جب پڑھا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک کروائیں گے، وہ ٹھیک کروائیں گے اور بلا 10 کریں گے اور کوئی ایکسیپٹ کر لے گا. یار نہیں ہوگا فیضان صاحب، مان لیں. سر کسی نے تو یہ لینا ہے. اچھا پلان بھی کیا ہے ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کا؟ سر یہ تو جب آئیں گے جب ہم بات کریں گے. میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ کوئی سلیوشن نہیں ہے، اور یہ بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس ہیں وہ اس سے ایگری کرتے ہیں. جلسہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی، پہلا جلسہ ہے کراچی میں. پہلے بھی ہوئے، کنونشنز ہوئے، لیکن بڑا جلسہ پہلا ہے جو یہ انشاءاللہ یہ پولیٹیکل مومنٹم چینج کرے گا انشاءاللہ. کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ کچھ آپ نے کوشش تو کی ہوگی، کیلکولیشن؟ پورے کراچی میں کیمپین کر رہے ہیں، انشاءاللہ بڑا جلسہ ہوگا، تگڑا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. مگر میں یہ پوچھوں گا کہ بھائی کتنے جلسوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتائیے، عام آدمی بھی جاننا چاہے گا. یہ آپ سراب بورڈ پہ پھر 15 20 لوگوں کو جمع کر لیں گے، کہیں گے یہ جلسہ ہوا ہے. نہیں، انشاءاللہ بڑا جلسہ ہوگا، اور مختلف کس طرح سے ہوگا کہ پاکستان نظریاتی پارٹی سارے اپنے منشور جو ہے سارے امپلیمنٹیبل سولوشن پیش کرے گی، اور عوام کو پھر کہے گی کہ اب آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے یا پھر زرداری کا ساتھ دینا ہے، یا پھر MQM کا ساتھ دینا ہے، یا پھر آپ کی جو باقی جماعتیں ہیں پورے ملک کی، مسلم لیگ نون ہے یا جو بھی ہے NP ہے، ان کو ساتھ دینا. جماعت اسلامی دیکھیں بڑا سافٹ کراچی کی پاکستانی نظریاتی پارٹی کو جماعت اسلامی کو دیکھیں کیا وجہ ہے؟ میں ابھی جو الیکشن چوری کیا گیا، ایک حق چھینا گیا، ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، میں اس کی مذمت بھی کرنا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے. ایک بندہ محنت کر کے آ رہا ہے،
وہ بھی مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور مڈل کلاس کی وہ ایک بہت جانبدار آواز ہے. تو میں کیسے اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں؟ کچھ طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نظریات، ہمارا منشور وہ ایک طرح کا مطابقت رکھتا ہے ایک دوسرے سے. طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ جو الیکشن ان کا چوری ہوا، اور انشاءاللہ تعالی جہاں پر انہیں ضرورت بھی ہوگی ہم ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ اسٹک ٹو دا پوائنٹ، وہ جلسے والا جو ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی انشاءاللہ سوراب گوٹ میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور یہ جلسہ ایک منفرد نوعیت کا ہوگا. سوراب گوٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک پشتونوں کا علاقہ رہا ہے، اور کچھ ٹائم یہاں پر آپ کے سامنے، آپ کیونکہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر ٹیررزم ایکٹیویٹیز بھی رہی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام کمیونٹیز کو یہاں پہ گیدر کرنے جا رہے ہیں اور اپنا منشور پیش کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہیں گے عوام سے کہ اب زرداری کا ساتھ دینا ہے آپ نے، دوبارہ آپ نے ایم کیو ایم کا ساتھ دینا ہے، جو آپ کے ہی بچے مروا کے اور جن سے یہ کارروائی ڈلوائی ہوتی ہے انہیں بھی ڈس اون کر دیتے ہیں کہ نہ آپ کو قاتل ملے گا نہ کوئی آپ کو مقتول. تو ہم ادھر پراپر اپنا منشور پیش کریں گے، اپنا نظریہ بیان کریں گے، اور لوگوں کو ایک، کیونکہ دیکھیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ نے قوم کو دکھانا ہے، یہ ایک قوم کی نیچر بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ٹک ٹاک کا ایک فیمس کوئی ٹک ٹاکر آ جائے گا جس کے 1 ملین ویوز ہیں، کام اس کا ٹکے کا نہیں ہے، لیکن 2 ویگو ڈالے اور گارڈز لے کے آ جائے گا تو قوم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. تو ہم جا رہے ہیں ویگو ڈالے؟ نہیں لے کے جا رہے. آپ کس سواری پہ رکھتے ہیں، سفر کرتے ہیں؟ جو اپنے پاس تو ہماری نارملی گاڑیاں جو ہماری سارا کچھ ڈکلیئر ہے الحمدللہ سے. جب غریبوں کی بات کرنے والے روایتی انداز میں ہمیں لگتا ہے، لیکن ہمارے جو دوست ہیں ہر علاقے سے الحمدللہ سے حلال کے بزنس کرنے والے بھی ہیں، ویل سیٹلڈ بھی ہیں الحمدللہ سے. ہماری پارٹی میں میں نے آپ کو بتایا نا، گفٹ ہی آتے ہیں. نہیں گفٹ نہیں آتے، گفٹ آتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، وہ اپنی اس میں رائڈ دے دیتے ہیں، اور یہ بھی ان کی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اٹھا کے ایئرپورٹ سے یا ریلوے اسٹیشن سے یا جس طریقے سے بھی ہم ٹریول کرتے ہیں اور ہمیں جلسہ گاہ تک لے جاتے ہیں، ان کی محبت ہے، ورنہ تو ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں. سوراب گوٹ پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کتنے افراد ہوں گے، کچھ آئیڈیا ہے؟ دیکھیں میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کروں گا. ہم نوجوان ہیں، مڈل کلاس کے نوجوان ہیں، نہ ہم پورے کراچی میں بینر لگا سکتے ہیں، نہ ہم مین اسٹریم میڈیا میں ایڈ چلوا سکتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ قوم ایک منفرد جلسہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ضرور شرکت کرے گی اور ہمارا منشور سنے گی. اور ہم قوم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ کے سن لو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ ہمارا ساتھ دینا یا انہی کرپٹ لوگوں کا ساتھ دینا. زبردست. ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے تفصیلی گفتگو کی، ایجنڈا بھی جانا، تقریباً ساری ڈیٹیل جو ہم جاننا چاہ رہے تھے وہ ہم نے ریکارڈ کیا، گفتگو کی. ہم نے مختلف جو ہیں ان سے گفتگو بھی کی اور مختلف زاویے کے اوپر جو ہے ہم نے بات چیت کی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پنڈی کی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں کس طرح، پاکستان کی جماعت ہے، قومی جماعت. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کے منہ سے یہ نکلے کہ پاکستان کی قومی جماعت ہے، جہاں ہر جگہ سے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں جو انہوں نے آئیڈیلسٹک اپروچ بتائی ہے، میرے مطابق وہ آئیڈیلسٹک ہے، ریئلسٹک کتنی رہتی ہے، کتنی ان چیزوں کے اوپر یہ کامیابی حاصل کر پاتے ہیں، وہ مستقبل قریب میں دیکھیں گے. مگر اس گفتگو کے حوالے سے جو رائے آپ نے قائم کی ہے اس کے اوپر اپنا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ نے اب تک پاکستان ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں درخواست کروں گا کہ پلیز کر لیں. شکریہ.